کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس کے تخت پر ایک بادشاہ بیٹھا تھا جو دل کا نرم اور رعایا کا خیر خواہ تو تھا، مگر فہم و بصیرت میں زیادہ کامل نہ تھا۔ اکثر تنہائی میں یہ سوچا کرتا کہ اے کاش مجھے ایسے وزیر و مشیر نصیب ہوں جو میرا ساتھ دیں، سلطنت کے بھاری بوجھ کو اٹھائیں اور رعایا کو راحت پہنچائیں۔ ایک روز بادشاہ نے شکار کی خواہش کی، درباریوں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور جنگل کی راہ لی۔ ہوا خوشبو لیے چل رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں فضا میں گھل رہی تھیں۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک اجنبی شخص ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا، مگر چہرے پر عجب نور اور نگاہ میں غیر معمولی اعتماد تھا۔ وہ تنہا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، کبھی زمین پر لکیر کھینچتا، کبھی ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھتا اور پھر ہنس پڑتا۔ بادشاہ کے دل میں تجسس جاگا، قریب گیا اور کہا، اے شخص تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو دیوانہ ہے کہ یوں خود کلامی کرتا ہے؟ وہ اجنبی مسکرایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اے بادشاہ، دیوانہ تو تم اور تمہاری رعایا ہو جو فنا کے محل بناتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہو گے۔ میں پاگل نہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں ایک نیا محل بناؤں اور اس کا بادشاہ بنوں۔ یہ سن کر درباری ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو سراسر دیوانہ ہے۔ مگر بادشاہ کے دل کو اس کی بات چھو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی حکمت ضرور ہے۔ بادشاہ نے اسے قافلے کے ساتھ محل لے جانے کا حکم دیا۔ درباریوں کے دلوں میں حسد اور خوف کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا قرب حاصل کر گیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی۔ اسی دن ایک خبر پہنچی کہ جس راستے سے بادشاہ شکار کے لیے جانے والا تھا، وہاں دشمن گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ اگر بادشاہ اس راہ سے گزرتا تو ہلاک ہو جاتا، مگر جب اتفاق ہوا کہ بادشاہ نے اس اجنبی کی باتوں میں آ کر اپنا راستہ بدلا اور یوں موت کے دہانے سے بچ نکلا۔ بادشاہ نے شکر ادا کیا اور کہا، یہ شخص دیوانہ نہیں بلکہ دانا ہے، اس نے میری جان بچائی۔ یوں وہ اجنبی محل میں عزت و توقیر کے ساتھ رہنے لگا۔ لیکن سازشوں کا بازار گرم ہوا۔ درباری ہر وقت موقع ڈھونڈنے لگے کہ اسے بادشاہ کے سامنے رسوا کرے۔ کبھی وہ کہتے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تیری سلطنت چھین لے گا۔ کبھی کہتے، یہ دراصل دیوانہ ہے، اسے دور بھیج دو۔ مگر اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ہر بار وہی اجنبی بادشاہ کے لیے باعث نجات بن جاتا۔ ایک بار بادشاہ کے کمرے میں بچھو نکل آیا۔ اجنبی نے اسے دیکھ کر فوراً مار ڈالا اور یوں بادشاہ کی جان بچائی۔ ایک بار بادشاہ کی تخت نشینی کی کرسی ٹوٹنے کو تھی۔ اجنبی نے پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کیا اور کرسی بدلوا دی۔ یوں بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ایک اور بار دشمنوں نے قلعے پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اجنبی کی حکمت سے فوج تیار ہوئی اور دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنا جرنیل بنا دیا اور وقت گزرنے پر اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کر دیا۔ اب وہ اجنبی نہ صرف دربار کا رکن تھا بلکہ سلطنت کا رشتہ دار بھی بن گیا۔ درباری جلتے اور کڑھتے رہے، ان کے چہرے حسد سے پیلے پڑ گئے، مگر کچھ نہ بگاڑ سکے۔ آخر ایک روز ایک بوڑھا وزیر جس کی عمر 60 برس سے زیادہ تھی، درباریوں کو نصیحت کرتے ہوئے بولا، اے حسد کرنے والو، جان لو کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہے پست کر دیتا ہے۔ یہ اجنبی اگر آج تخت کے قریب ہے تو یہ اس کا فضل ہے، سازشوں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔
यूं वक्त गुजरता गया और तारीख ने गवाही दी कि साजिश करने वाले वक्त की धूल में गुम हो गए, लेकिन वो अजनबी जो कभी जंगल के साए तले अजनबी समझा जाता था, हमेशा के लिए इज्जत व तौकीर के साथ याद रखा गया। हिकमत व सबक। इंसान का मंसूबा महदूद है, मगर अल्लाह की तदबीर कामिल है। हसद इंसान को पस्त और बर्बाद करता है। इखलास और सच्चाई इंसान को इज्जत के बुलंद मुकाम तक पहुंचा देती है।